لعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. جو بھی مریض ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، پروردگار تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. پروردگار جن عزیزان نے، جن جوانان نے درس و تدریس اور اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، بانیان ہیں، برادر شبی ہیں، برادر عمران ہیں، پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان کے خلوص میں اضافہ فرمائے. اپنی سلامتی کے لیے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں اور ان آیات کی تلاوت معذرت تکویر نہیں پڑھی، میں نے تکویر کی ہیں، لیکن یہ بھی پڑھنی تھی اور ایک اور بھی پڑھنی، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. سورہ تکاثر. سورہ تکاثر کی 1 سے لے کے 8 تک آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. یہ آیات اس لیے پڑھیں کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم آخر میں جہاں تک پہنچے تھے اور وہاں پر کچھ علم الیقین اور یقین اور شک اور معرفت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، اس حوالے سے تھوڑا ریفرنس کے طور پہ یہ آیات آتی ہیں وہاں پر. میں بیچ میں جہاں موقع ہوگا اس کو عرض کروں گا. کل ہم نے پچھلے درس میں ہم نے جو ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو ہر وہ چیز جو مقصد سے دور کر دیتی ہے اس کو قرآن نے لہو قرار دیا ہے، کہ ہر وہ عمل جو انسان کو مقصد سے دور کر دے وہ لہو میں شمار ہوتا ہے. اور اس کی اقسام بیان ہوئی تھی کہ کبھی انسان گناہ کے ذریعے مقصد سے دور ہو رہا ہوتا ہے، کبھی انسان گناہ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی مباح کام کے ذریعے مقصد سے دور ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان مباح بھی نہیں بلکہ کسی اچھے اور خوب کام کے ذریعے، جسے ممدوح کہا جاتا ہے، پسندیدہ شریعت کی زبان میں، اس کے ذریعے انسان اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان مقدس کام کے ذریعے مقصد سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اور پچھلی دفعہ میں نے مثال دی تھی چاروں حوالے سے کہ اگر آپ 4 لوگوں کو یہاں سے روٹیاں لینے بھیجیں شبی بھائی، تو 4 لوگ چاروں جو روٹیاں لانے میں ناکام رہے، اس کی 4 الگ الگ وجوہات بیان کی تھیں. ایک وجہ تھی کہ کوئی نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا ہو گیا اس لیے وہاں تک نہیں پہنچا، ایک آدمی کسی مباح کام میں مبتلا ہو گیا اس لیے نہیں پہنچا، ایک آدمی اچھے کام میں کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچا، اور ایک آدمی مقدس کام کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچا. لیکن چاروں کا نتیجہ ایک جیسا ہی نکلا، یعنی چاروں میں سے کوئی بھی ہدف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ ایسی مشغولیت یا ایسی ایکٹیویٹی، ایسی سرگرمی میں مصروف ہو گئے جس سرگرمی نے ان کو مقصد تک جانے سے روک دیا. لہٰذا ہم جب کسی بھی ظاہر گناہ سے تو اجتناب ہر صورت میں واجب اور ضروری ہے، لیکن اگر انسان کوئی پسندیدہ کام کرے یا کوئی مقدس کام کر رہا ہو، یا مثلاً انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہو یا مباح کام بھی کر رہا ہو، تو اس کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ کام مجھے مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے یا
نہیں لے کے جا رہا. جیسے میں نے مثال ایک اور دی تھی کہ آپ میں سے کسی عزیز کا پیپر ہے, آپ اس پیپر میں جا کے اس سبجیکٹ کے باتیں لکھنے کے بجائے اس علم کی عبارتیں نہ لکھیں جن کو ہم قضیہ کہتے ہیں. کسی بھی علم کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کو علمی زبان میں قضیہ کہا جاتا ہے, قضایا کہا جاتا ہے کہ وہ قضیہ ہے. وہ لکھنے کے بجائے وہاں پہ آیت الکرسی لکھا ہے. آیت الکرسی سے مقدس تو اور کوئی کلام نہیں ہے, قرآن کا حصہ ہے, وہ مقدس ترین کلام زمین کے اوپر اللہ کا کلام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا کلام وہ تقدس نہیں رکھتا جو اللہ کا کلام رکھتا ہے. باقی تمام کلام اللہ کے کلام کے بعد آتے ہیں, لیکن آیت الکرسی کا تقدس کیا اس دوست کو پاس کروا سکتا ہے امتحان؟ آج کل چل رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا یہ PPSC والوں کے امتحان چل رہے ہیں, پھر وہ پیپر لیک ہونے کی بھی خبریں چلیں, پکڑے گئے, اس طرح کی باتیں. اب وہاں پر وہ جس چیز کا, جس سبجیکٹ کا یا جس شعبے کا امتحان ہے, وہاں پر جا کر ایک دوست جو ہے, ایک جوان, ایک اسٹوڈنٹ, ایک امتحان دینے والا جا کر وہاں پر قرآنی آیات لکھا ہے تو وہ ان کا تقدس ختم نہیں ہو جاتا. نہ ہی ہم ان کے تقدس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ جی دیکھو جی مولوی تو قرآن کے ہی خلاف ہو جائے. ظاہر ہے ہم بڑی جلدی نتیجہ لینے کے عادی ہیں نا, تو پوری بات ہضم کرنے سے پہلے الٹی کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک مسئلہ جس پہ اقبال نے بار بار تھپڑ بھی مارے اور سمجھایا بھی کہ اپنے جو ہوتے ہیں نا ان کو سینے میں پکایا کرو, اپنی فریادوں کو. اس طرح ذرا سی بات آتی ہے اسی کو نکالنا شروع کر دیتے ہو, یہ کام نہ کرو, پہلے اس کے اوپر خود غور کرو کہ کیا کہنے لگے ہو. وہ اس کا تقدس اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس آدمی کو امتحان یہ آیت الکرسی پاس نہیں کروا سکتی, کیونکہ آیت الکرسی کے اندر جو مطالب لکھے ہوئے ہیں, جو تعلیمات لکھی ہوئی ہیں, وہ اپنی جگہ اپنے مقام کے لیے ہیں. یہاں پر اس علم کو لکھنا ہے جس علم کا امتحان ہے, اس کے قضیے لکھنے, اس کی باتیں لکھنی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لاہو انسان یعنی مقصد سے دور ہو جاتا ہے کسی بھی کام میں پھنس کے. یہ چاروں اقسام اس کی بیان ہوئی تھی. ایک مطلب یہ تھا, اگر آپ میں سے اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے یا آپ سوال کر رہے تھے اس موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں. یہ آخری بات تھی ہماری. اسی حوالے سے تھا یہ سوال کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ جی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں لیفٹ میں آ رہا ہے یا ہمیں وہ بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ہماری نیکی جو ہے وہ ہمیں بلندی کی طرف لے کے جا رہی ہے یا وہ ہمیں لیفٹ کے زمرے میں لے کے جا رہی ہے. اگر ہمارے اعمال کسی باہر کسی جگہ پر اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں نا, کسی دوسری جگہ پر پہنچ رہے ہوتے, تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. لیکن ہمارے اعمال کا جو ذخیرہ ہے وہ خود انسان کے وجود کے اندر ہے, اور یہ بالکل واضح چیز ہے. لہٰذا اس میں پتہ کیسے چلے گا وہ خود انسان کا وجود بتا دے گا. لیکن ہم اس منزل تک پہنچیں, ہم سفر کریں, توجہ کریں, اور ہمارا ذہن اور ہمارا وجود اگر اس منزل اور مرحلے تک پہنچ جائے پھر یہ ہمیں کسی اور سے نہیں پوچھنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ یعنی قبولیت کے بارے میں, یعنی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں پوچھنا نہیں پڑے گا, آپ کا جو وجدان ہے وہ خود گواہی دے گا آپ کی. ایک بات یہ ہے. اور کیونکہ اس کے اثرات بھی بیان ہوئے ہیں, روایات. آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دینی تعلیمات میں جائیں تو ہر چیز کا اثر بیان ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اگر وہ اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چیز قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ اثر جتنے وقت میں ہونا ہے آپ نے اس کو وہ وقت بھی دینا ہے. مثلاً آپ کہیں کہ میں ابھی آٹا گوندوں تو ساتھ ہی روٹی بھی پکی ہوئی ہو. آٹا آپ گوندیں گے, پھر آٹے کو تھوڑا جمنے میں وقت لگے گا, پھر روٹی پکنے کے قابل ہوگا. اس طرح تو نہیں آپ نے ابھی آٹا ہم نے نکالا ہے تو ہمارا ہو کہ فوراً ہی روٹی پک جائے. وہ اپنا پروسیس وقت جو لینا ہے, اس نے ایک جو ڈیزائن کیا اللہ نے نظام, اس کے حساب سے وہ اپنا وقت پورا کرے گا. آپ نے ایک عمل انجام دیا, اس کا اثر دین میں بیان ہوا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. مثلاً دین نے بیان کیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کو 70 گنا پلٹا کر دے گا. اب میں یہاں سے جیب سے نکالتا ہوں ابھی 100 روپے, اور 70 گنا کتنے بنتے ہیں آپ حساب لگا لیں, اچھی خاصی رقم بنے گی. میں 100 روپے نکال کے اللہ میں کہوں جی یہ میری طرف سے بھی آپ نیاز میں ڈال دیں, 4 روٹیاں میرے 100 روپے سے لیں, پھر میں بیٹھ جاؤں, یہ دیکھو جی اللہ نے تو کہا تھا کہ 70 گنا ہوگا تو کدھر ہے, نظر آیا کسی کو؟ ابھی گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں, نظر آ رہا ہے؟ یہ جو میں نے عمل انجام دیا اس کا جواب آنے کا ایک پروسیس ہے, ایک وقت ہے.
وہ اپنا وقت پورا ہوگا اس کے بعد وہ اثرات مرتب ہونا شروع ہوں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم آگے آئے گی ہماری اسی بحث کے اندر ایک بات آئے گی کہ انسان جلد باز ہے, انسان عجول ہے قرآن نے کہا, اور جلد بازی کے چکر میں جو ہے نا انسان چاہتا ہے بس ابھی ہمیں نتیجہ مل جائے, ابھی کام یہ ہو جائے, اور اسی میں کام خراب کرتا ہے انسان, خرابیاں جلد بازی میں کرتا ہے. اس کا جو ایک وقت ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے, اور اسی پورا جب وہ وقت پورا ہو جائے گا, وہ پیریڈ پورا ہو جائے گا تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر میں ادھر ہی فیصلہ کر دوں دیکھو جی اللہ کا تو نعوذ باللہ وعدہ ہی جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا پیسے دو میں واپس کرتا ہوں, تو میں نے تو دیے ہیں تو کدھر واپس آئے ہیں, مجھے تو واپس نہیں آئے. اس عمل کا اثر ہونے کا ایک وقت ہے, وہ پورا ہوگا, اس کے بعد آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ کو دین نے نتائج کا ذمہ دار قرار نہیں دیا, آپ نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے جیسی آپ کو بیان کی گئی ہے. نتیجہ کیسا نکلے گا, مثلاً آپ جو بات کر رہے تھے پہلے وہ موٹر سائیکل والی, جو جتنی میں نے سنی ہے, جو میرے ذہن میں ہے اس وقت, یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مدد کی الٹا گلے پڑ گئی. یعنی آپ کے نظر سے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, یا آپ کے کہنے کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ یہ تو فضول کام کیا نا پھر اس نے, یعنی ناکام ہو گیا. میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ایک بندہ جو ہے, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ بچے کی ہیلپ کر کے اس کو گھر تک چھوڑ دیا, تو میں نے اس سینس میں یہ بات کی تھی کہ ایک بندہ بائک پہ پیٹرول دینے کے لیے رکا, اور اس بیچارے کو اس نے اپنی طرف سے یہ سوچا تھا کہ یار میں اس کی نیکی کر رہا ہوں, میں وہ نقصان ہوا نا, آپ یہ بات کرنے کہ نقصان ہوا اس کو, اس نے تو اچھا عمل کیا تھا, نقصان ہوا. دیکھیں اگر یہ ہم اس کو معیار بنائیں تو امام حسین علیہ السلام کو نقصان نہیں ہوا. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی یہ نیکی جو ہے یہ اس کو بلندیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہی نا, آپ نقصان کی بات ہی کر رہے ہیں نا, آپ صاحب میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں نا. آپ نے جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, تیسری صورت تو نہیں بن رہی ہے اس کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ لٹتا تو یہ کام ٹھیک تھا, فائدہ ہو گیا, یہ تو لٹ گیا نا وہ. میں وہ تو ظاہری بات کر رہا ہوں نا, میں اس کی بات نہیں کہہ رہا کہ وہ لٹ گیا. میں جو آپ کی مثال تھی کہ جی بچے کو گھر تک چھوڑ آیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ پہلو بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو گھر چھوڑنے گئے, پیچھے سے اس کے والدین آگے کہ یار تم اس کو کدھر لے آئے ہو. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, پہلی بات تو یہ کہ آپ مثال میں غلط پھنسے ہیں. جو پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی وہ مثال اس لیے دی تھی کہ یہ بھی ایک اچھا کام تھا, اور کوئی بندہ اس کام کی سے مقصد تک نہیں پہنچتا. وہاں جو نقطہ مد نظر تھا وہ یہ تھا کہ مقصد تک پہنچا یا نہیں پہنچا. بچے کی مدد کرنا ہمارے مد نظر نہیں تھا. نہیں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں آپ کی بات سمجھ آپ میری پوری بات سن لیں نا, آپ میری پوری بات آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ پوری بات سنیں. آپ نے یہ کہا, آپ مثال میں نے دی کہ اچھا کام تھا, یہ اچھے کام کی وجہ سے ایک آدمی مقصد تک نہیں پہنچ سکا. لیکن وہاں جو بات مد نظر تھی یاد رکھنے والی تھی وہ یہ کہ مقصد تک پہنچا یا نہیں پہنچا. اس کے آپ اس مثال کے اندر ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے والدین گلے پڑ جاتے یا وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, یعنی اس کام میں کیا مسئلہ ہوتا. ہم یہ بات تو کر ہی نہیں رہے تھے نا, ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی روٹی لینے جا رہا تھا, لیکن روٹی لینے کے بجائے اس نے بچے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے چکر میں روٹی چھوڑ دی. یعنی جس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا, ایک اچھا کام کیا. اس کا کیا نتیجہ نکلا, اچھا یا برا, اس کی ہم بات نہیں کر رہے تھے. اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس آدمی کا مقصد تندور تک جانا تھا, لیکن یہ تندور تک نہیں پہنچا. اگر لٹ جاتا وہ, والدین اسے گلے سے پکڑ لیتے, تھانے لے جاتے کہ یہ تو نے کیا کیا, یا وہ اس کو شربت پلاتے, دونوں صورتوں میں روٹی تو نہیں آئی نا. وہ ہم اس لحاظ سے بات کر رہے تھے کہ وہ جو نکلا تھا تو دور تک جانے کے لیے, لیکن راستے میں ایک کام میں مصروف ہوا, کام اچھا تھا, اس وجہ سے وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکا. اب اس کام کا نتیجہ کیا نکلا اس پہ ہم بات نہیں کر رہے تھے. آپ نتیجے کو دیکھ رہے ہیں نا, اس کے آپ کا توجہ نتیجے پہ چلی گئی ہے کہ اگر الٹا ہو جاتا, یا جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ آدمی لٹ گیا, اس نے مدد کی. میں اس کا جواب دے رہا ہوں نتیجے کے لحاظ سے. اگر آپ نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں نا, پہلی بات, تیسری بات, جو دو باتیں میں کر چکا ہوں کہ آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں, نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے اگر کسی کی مدد کے لیے کوشش کی نا, نتیجہ جو بھی نکلے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. نتیجہ اچھا نکلے, آپ کی مرضی کے مطابق نکلے یا آپ کی مرضی کے خلاف نکلے, آپ نے جو عمل انجام دیا تھا وہ ٹھیک تھا, وہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے.
اگر وہ عمل ٹھیک نکلا ہے یا آپ کوشش کرنے والے میں شمار ہو گئے ہیں، یعنی یہ بالکل الگ بات ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا مثال سے اس کو، کیونکہ ہماری مثال میں جہد تھی، مقصد تک پہنچا یا نہیں پہنچا. نعوذ باللہ چرس پینے کی وجہ سے نہیں پہنچا، بچے کو بچانے کی وجہ سے نہیں پہنچا، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں پہنچا، یا جم جانے کی وجہ سے نہیں پہنچا. یہ مد نظر نہیں ہے ہمارے مد نظر یہ کہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پھنسا لیکن تندور تک نہیں پہنچا. یہ مثال ہم نے اپلائی کر لی اپنی زندگی کے اوپر کہ ایک آدمی اللہ کے دیے ہوئے ہدف تک نہیں پہنچ رہا تو ایک گناہ کار بھی نہیں پہنچ رہا، ایک نیک بھی نہیں پہنچ رہا. تو وہ نیک یہ دیکھے کہ بھائی وہ تو گناہ کر رہا ہے اس لیے نہیں پہنچ رہا، تو میں تو نیک عمل کر رہا ہوں اس لیے کیوں نہیں پہنچ رہا. اس لیے وہ غور کرے گا کہ اس کا نیک عمل جو ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ اس ہدف اور مقصد کے اوپر اس ٹریک پہ صراط مستقیم پہ آ ہی نہیں رہا. آپ نے رسول اللہ کا واقعہ سنا ہوا نا کہ رسول اللہ نے لائنیں کھینچی اور فرمایا کہ یہ میری لائن ہے اور باقی میری. وہ لائنیں کس طرح ہی کھینچی تھی رسول اللہ نے؟ جو خط کھینچے تھے کس طرح کھینچے تھے؟ ایک جیسے تھے. کوئی فرق تھا؟ اگر رسول اللہ ایک ادھر کھینچتے ایک ادھر کھینچتے ایک ادھر کھینچتے تو کسی سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں. تو ایک یقینی سی بات تھی کہ یہ سیدھا راستہ ہی رسول اللہ کو. رسول اللہ نے 5-6 سیدھی لکیریں کھینچی. ہمیشہ انسان پھنستا ہے ان چیزوں کے اندر ہے جو مشابہ لگ رہی ہوتی ہیں انسان کو. مشابہ چیزوں میں انسان کہتا ہے اچھا مثلا اماموں میں پھنستا ہے انسان 6 امامے دیکھتا ہے پھنس جاتا ہے. میں اس کی مانوں، اس کی مانوں، اس کی مانوں، اس کی مانوں، سب نے امامہ پہنا ہوا، سب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، سب قمی یا نجفی ہیں، میں کس کی؟ یہاں پر پھنستا ہے انسان. وہاں پر جو باقی لائنوں کے اوپر لوگ تھے وہ بھی بدنیت نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے تھے کہ تم اپنی نیک نیت کے ساتھ میری ڈائریکشن کے اوپر رہو گے، صراط مستقیم پہ رہو گے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم الحمد پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم کی بات کرتے ہیں، انعمت علیہم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ قرار دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کی رائے مراد ہے نا ہماری، یہ کوئی اور راستہ ہمارے مراد ہوتا ہے؟ اہل بیت کی راہ مراد ہے نا، کہ اہل بیت کے، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ نے بھی گارنٹی دی ہوئی ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ انہی کا راستہ. اب آپ یہ بتائیں، آپ اس راستے پہ خلوص کے ساتھ چل رہے ہیں، جو اس راستے پر نہیں ہے باقی راستوں پہ وہ کیا نیک نیت نہیں ہے؟ کیا آپ تمام اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو بدنیت قرار دے سکتے ہیں؟ ہے بدنیت ہے؟ بدنیت تو نہیں ہے نا، لیکن اپنی نیک نیت کے ساتھ غلط ٹریک پہ ہیں. یہ تو مانتے ہیں نا ہم صراط مستقیم سے کیا مراد لیتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ ہیں جو بالکل ٹھیک ہے نیک نیتی کے ساتھ. باقی لوگوں کا راستہ غلط ہے، نیت کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے. یار آپ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے ان کی. مثلا جتنے بھی پاکستان میں 22 کروڑ ہیں، شیعہ کتنے ہیں؟ 5-6 کروڑ، باقی سارے غیر شیعہ ہیں. یہ سارے بدنیت ہیں. آپ ان سب کو بدنیت کہہ سکتے ہیں؟ ناسبیوں کو ہم بدنیت کہتے ہیں نا. بدنیت کون ہے؟ ناسبی بدنیت ہے، یا شیعوں کے اندر غالی بدنیت ہے. وہ جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ بدنیت ہیں، یا وہ بدنیت ہیں کہ جو اہل بیت کا مقام اللہ سے بھی آگے لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی شیعہ ہیں، چاہے کسی بھی تنظیم پارٹی سے ہوں، یا جتنے بھی اہل سنت غیر شیعہ ہیں، جس بھی ادارے مسلک تنظیم سے ہوں، کیا یہ سارے بدنیت ہیں؟ میرے علاوہ سب بدنیت ہیں. بدنیت نہیں ہے، راستہ صحیح نہیں ہے. جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، درد سے کر رہے ہیں، عقیدت سے کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے راستے پہ آ جاؤ. یہ جو بات مثال لاحف کی دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے صرف نیک اعمال کے اوپر زور نہیں مارنا کہ بس میں جو ہے نا زور لگا کے اعمال اپنے ٹھیک کر لوں. اعمال کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا راستہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا میں صحیح راستے پر بھی ہوں یا نہیں ہوں، یعنی جو مجھے ہدف تک لے کے جا رہا ہو، ہدف کی طرف میری سمت کس طرف ہو، ہدف کی طرف ہو، میری ڈائریکشن کس طرف ہو، حرکت کس طرف ہو. ہدف کی طرف حرکت ہونی چاہیے، وہ ہدف جو اللہ نے میرے لیے معین کیا ہے. اور وہ ہدف ہم مانتے ہیں کہ اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے بالکل صحیح اپنی شکل میں، کیونکہ اہل بیت کا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. رسول اللہ وحی کے ذریعے یہ سارا سلسلہ ہم تک، یعنی ایک الہی سلسلہ. اس میں کسی آدمی کی مرضی سے کوئی نہیں شامل ہوا، ایک اللہ کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق یہ سلسلہ ہے سارا. تو ہم نے اپنے اعمال کو اس ہدف کے مطابق رکھنا ہے جہاں پر یہ لے کے. اب اس ہدف تک کوئی پہنچا یا نہیں پہنچا
وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، اب ذمہ داری کی دوسری بات شروع ہو گئی ہے، ذمہ داری یہ کہ ہم ہونے اس ٹریک پہ چاہیے جو ٹریک اور جو راستہ ہمارے لیے اہل بیت نے معین کیا ہے، رسول اللہ نے، قرآن نے معین کیا، یعنی قرآنی راستے پر ہم ہوں۔ اب اس کا نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلتا ہے یا کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نکلے اللہ کی راہ میں، آپ کو مار دیا جائے۔ مثلا ایک ہوا ہمارے ایک مدرسے، خواتین کے مدرسے میں، ایک طالبہ اپنے گھر سے نکلی کوہاٹ سے داخلے کے لیے، داخلہ ہو گیا، اس نے سفر کیا، مدرسے آنا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے نکلا اور راستے میں اسے موت آ گئی، وہ شہید ہے، اس کا عمل، اس کا سب کچھ قبول ہے۔ تو آپ یہ سوال کریں کہ یا اللہ میں تو 30 سال سے کھپ رہا ہوں، میرے تو جو ہے نا پاؤں میں نشان پڑ گئے ہیں نیچے مدرسے کی ٹاٹوں پہ بیٹھ کے، میں نے تو لوگوں سے تانے کھا کے میرا کیا اشر ہوا ہے، اور وہ جو گھر سے نکل کے جس کا انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی، وہ پہنچ گئی، اس کی گارنٹی دے دی قرآن کے اندر، اور میں کدھر گیا؟ تو کیا دین کیا جواب دے گا کہ آپ کا کام کوشش ہے، پہنچنا یا نہ پہنچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ اگر اس راستے کے اوپر ہیں نا، تو اللہ کو یہی چاہیے، اللہ کو یہ چاہیے، کوشش کر رہا ہو انسان، پہنچا سبحان اللہ فبہا، نہیں پہنچا تب بھی اس کی کوشش شمار ہوتی ہے۔ مثلا اسی سے یہ بات نکلتی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل قبول ہونے کا کس طرح ہمیں اندازہ ہوگا۔ بظاہر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام دنیا کے معیارات کے مطابق، یا کامیابی کے جو معیارات ہیں، جو ظاہری معیارات ہیں، اس حساب سے امام حسین ناکام ہے نعوذ باللہ، کیونکہ امام حسین خود بھی شہید ہوئے، پورا خاندان شہید ہوا، جو خواتین بچ گئی ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، ہم ہر سال تذکرہ کرتے ہیں اس کا۔ اس لحاظ سے تو اگر ان معیاروں پہ دیکھیں، یعنی غلبہ نہیں ہو سکا، فتح نہیں ہو سکی، تو اس لحاظ سے تو پھر ناکامی بنتی ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پرواہ کرو یا میں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، آپ کا کام ہے اس راستے پہ نکل پڑنا۔ جو اس راستے پہ نکل پڑا، راستے پہ آنا ہی کامیابی ہے، صراط مستقیم پر آنا ہی کامیابی ہے۔ ظاہر ایک آدمی صراط مستقیم پر آتا ہے، وہ کتنا عرصہ، کیونکہ جو وقت اس کو دیا گیا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وقت جو اللہ نے دیا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس راستے پہ ہے تو اللہ کو یہی چاہیے۔ اب ایک آدمی پہنچے اور اس کو وقت نہ ملے تو اس کا کیا حساب کتاب ناکامی والا ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے مثال دی تھی، پہلی ایک بات تو یہ کہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس کو آپ معیار نہیں بنا سکتے کبھی بھی، معیار ہمیشہ ایسی چیز بنتی ہے جو اجتماع کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اس عمل میں جو کام بنتا تھا وہ ایک پھنسے ہوئے آدمی کی مدد کرنا تھا، اور آپ ظاہر کے اوپر ہی حکم لگاتے ہیں۔ آپ کو ظاہراً ایک آدمی لگا پھنسا ہوا مجبور، آپ نے اس کی مدد کر دی، وہ چور نکلا یا وہ ڈاکو نکلا اور اس نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا جواب وہ دے گا، آپ کا عمل قبول ہے۔ آپ اس صورت میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا عمل قبول ہے کہ جس لیے ہم نے مثلاً وہ اگر آپ نے مثلاً میں آپ کو اس کو اس طرح کر لیں مثال کو کہ اگر وہ ٹھیک آدمی ہوتا لیکن آپ کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا خدا نہ خواستہ، جو بھی تھا آدمی، یا اس کی بائک پنچر ہو جاتی، تو پھر اس صورت میں کیا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ کیا آپ کا عمل قبول نہیں ہوا؟ کیا ضائع ہو گیا؟ آپ کا کام تھا کسی کی مدد کرنا، آپ نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اب وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں پہنچا، اس نے آپ کو لوٹ لیا، اب دوسری چیز آ جاتی ہے۔ اب اسی سے ایک اور بات نکلتی ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ اس طرح کا سوال پیدا ہونا پہلی بات تو ہے کہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ جا رہا ہے تو باہر آ رہا ہے۔ اگر کچھ نہیں کسی کے سوال پیدا ہو تو دو صورتیں، یا تو بالکل ہی آر پار ہے، اوپر سے ہی جا رہا ہے سب کچھ، یا سارا سمجھ آ رہا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں بچتی جو سوال نہیں پوچھتے۔ یہ اس لیے میں سوال کی بات کروں کہ سوال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حرکت شروع، وہم سے معاملہ آگے نکلنا شروع ہو گیا، عقل کے دروازے کے اوپر سے مٹی ہٹنا شروع ہو گئی ہے، دروازے پہ جو ہے نا وہ اندر جو عقل بیٹھی ہوئی ہے بیچاری غلام بن کے، اسے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی روشنی آئے گی، دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ جو دوسرا بات میں یہاں پہ آپ کے سامنے سب کے لیے اچھا ہے، ان کے سوال سے ہی
کیونکہ جناب سیدہ کا بھی فرمان ہے کہ سوال جو ہے وہ نصف العلم ہے، اور روایات میں ہے کہ سوال چابی ہوتی ہے، چابی سے ہمیشہ جو چیز کھلتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، چابی چھوٹی ہوتی ہے اور چابی سے یا دروازہ کھلتا ہے یا صندوق کھلتا ہے، جو بھی چیز کھلتی ہے اس کا میدان بڑا ہوتا ہے، آپ کو ایک بڑے میدان میں سوال لے جاتا ہے۔ یہ نقطہ آپ کے لیے سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے علماء جو ہمیں لگتا ہے نا یہ تو فضول ہی باتیں کرتا ہے، یا بعض ہمیں لگتا ہے یہ ٹھیک، یہ ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہیں، باقی سارے فضول کر رہے ہیں، یا یعنی بہت سارے ہماری کنفیوژن دور ہو جائیں گی اگر یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور بہت سارے جو ہمیں ابھی اچھے لگتے ہیں ہو سکتا ہے برے بھی لگنے لگیں کہ یہ اچھا، یہ ہمیں اس کام پہ لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ وہ یہ مطلب ہے کہ آپ دین کو بطور نظام سمجھیں، پورا دین کا ایک خاص حکم نہ پکڑیں، اپنا جو زاویہ نگاہ ہے اس کو بڑا کریں۔ یہ اس دروازے میں یا بعض دروازوں میں سوراخ ہوتا ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں باہر کون آیا، وہ شیشہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، کیا اس شیشے سے آپ کو پورا آدمی نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا، بلکہ وہ تو آپ کو شاید بڑا دور لگ رہا ہوتا ہے، ایسا شیشے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے بڑا دور کھڑا ہے، یا بہت، یا تو لگ رہا ہوتا ہے دروازے کے اوپر منہ ہے اس کا، یا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا دور کھڑا ہے۔ صحیح زاویہ، آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو پورا حلیہ صحیح زاویہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ دین کو اگر ہم ایک آنکھ سے دیکھیں، جس کو احول کہتے ہیں عربی فارسی میں، یا جس کو ہم کانا کہتے ہیں اپنی اس میں، کانا ہی کہتے ہیں نا، ایک احول کہتے ہیں عربی فارسی میں، اگر ایک نگاہ سے یا نیم نگاہ سے انسان دین کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کو دین کے بہت سارے احکامات فضول لگتے ہیں۔ ابھی ایک دوست پچھلے دنوں بتا رہے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوست، وہ بھی گواہ ہیں کہ وہ ان کی بحث شروع ہو گئی، وہ کوئی ایم فل وغیرہ کر رہے ہیں انگلش لٹریچر میں، تو ادھر بحث شروع ہو گئی کہ دین نے کیا دے دیا ہمیں، کیا فائدہ پہنچایا دین نے، جو تم بڑا دین کر رہے ہوتے تو میں کیا، وہ اس طرح کے نظریات والے، یعنی انہیں سمجھ، اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ آپ دیکھیں مریض ہے، بیمار ہے، یہ اس زمانے میں بھی جو دین کی اتھارٹی نہیں سمجھ سکتا نا، وہ پتہ نہیں پھر کب جا کے سمجھے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی دو آئیڈیالوجیز ٹکرائی ہوئی ہیں، ایک غیر دینی آئیڈیالوجی ہے اور ایک دینی آئیڈیالوجی ہے، جو آپس میں شدت سے ٹکرا رہی ہیں، اور دینی آئیڈیالوجی نے وہ حشر نکالا ہوا غیر دینی آئیڈیالوجی کا کہ غیر دینی آئیڈیالوجی والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو سنبھالیں کیسے۔ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر ڈوب گیا ہمارا، اور یہ نہیں سنبھالے جا رہے، کیوں؟ صرف آئیڈیالوجی، دینی آئیڈیالوجی کے اوپر، الہی آئیڈیالوجی کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو، وہ مریض ہے، اس بیچارے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ نیم نگاہ یا ایک آنکھ سے دین کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو مثلا یہ پورا بورڈ ہے نا، اس پورے بورڈ کو جب تک آپ پورے ویو سے نہیں دیکھیں گے، صحیح طریقے سے نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ کو یہ پورا بورڈ نظر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلیں گے اس کی حدود کیا ہیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر کسی ایک چیز کو دیکھے گا تو اس کو، مثلا یہ جو دھبا سا پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھے تو آپ کو لگے گا تو فضول چیز ہے۔ آپ کا فوکس کس کے اوپر سیٹ ہوا ہے؟ دھبے کے اوپر۔ تو جب آپ کو دھبا ہی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دھبا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں دھبا از اکول ٹو دین ہے، یعنی فرض کریں یہ دین ہے، تو آپ جب پورا دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ یا مثلا پہلے شادی ہوتی ہے تو بڑی پسند ہوتی ہے بہو، وہ چاند کا ٹکڑا بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس کا ٹکڑا ہوتی ہے، جب گھر آ جاتی ہے تو مصیبت ہو جاتی ہے، ساس جو پسند کر کے لاتی ہے وہی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جب وہ شادی سے پہلے پورے وجود کو یا پوری بہو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شادی کے بعد فوکس سیٹ ہو جاتا ہے سنائپر کا کس کے اوپر؟ ساری خامیوں کے اوپر۔ وہ ناک پہ تل کوئی ہوتا ہے اس پہ سیٹ ہو جاتا ہے، یا روٹی پہ سیٹ ہو جاتا ہے، کسی بھی نقص کے اوپر وہ پورے انسان کے بجائے کسی خامی کو فوکس کر لیتے ہیں۔ تو جب ان کے ذہن میں کیا حالت بن جاتی ہے؟ بہو از اکول ٹو یہ خامی، جو بھی خامی اس نے پکڑی ہوئی ہے، اس کو وہ پھر وجود برا لگنے لگتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ یہی حشر ہوا ہے کہ ہم دین کا پورے کے پورے دین کو نہیں دیکھتے، دین کے پورے نظام کو نہیں دیکھتے، ہم کسی ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، خانقاہی نگاہ ہوتی ہے ہماری، اور ہمیں پھر وہ چیز فضول لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری زندگی میں اس کا کیا کام ہے، اور اس وجہ سے ہم جو مذہبی گھرانہ ہے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اس کو، کہ مذہب ظاہر چھوڑ دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے،
لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میرا مسئلہ کون سا حل کر رہا ہے. ہماری حالت اس طرح ہے کہ دین کو اگر یہ دائرہ سمجھیں آپ کہ دین یہ دائرہ ہے اور ہم نے کسی ایک خاص جگہ پر کسی نقطے پر کسی چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے فرض کریں اور ہمیں وہ لگتا ہے یہی دین ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کدھر فٹ ہوتا ہے جا کے, اس کا میری زندگی میں کیا کام ہے, یہ مجھے کیا فائدہ پہنچا رہا ہے, کیا اس کا میری زندگی میں کیا ہے, میں یہ اس سے میں تعلق رکھوں نہ رکھوں, مجھے کھانا تو ہضم ہو رہا ہے, میں جاب پہ بھی جا رہا ہوں, شادی بھی ہو رہی ہے, بچے بھی ہو رہے ہیں, سارے اعمال انجام پا رہے ہیں, کچھ بھی رکتا نہیں ہے, یہ میری کون سی درد کی دوا ہے؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے بھائی یہ چھوڑو نا کدھر پھنسے ہوئے ہو, یہ پورا دیکھو, یہ پورا نظام دیکھو. اگر یہ پورا دیکھو گے تو مثلا چلیں دین سے باہر نکل جائے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انسان کی مسئولیتیں, انسان کی ذمہ داری ہیں, ان انسان کی ذمہ داریوں میں نظام ہستی کو بھی سمجھنا ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ نظام ہستی کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہے, کیونکہ نہ ہی سمجھیں گے تو آپ رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے. آپ کا ایسے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ واضح تعلق ہے. ایک منٹ کے لیے اگر آکسیجن دنیا کی بند ہو جائے, اللہ بند کر دے آکسیجن والا بٹن, کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے جو حشر ہوگا آپ کے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا حشر ہوگا. پانی انسان کی دسترس سے نکل جائے 3 منٹ کے لیے, کیا ہوگا؟ آپ کیا تصور کر سکتے, کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا نا. یعنی اس کے اندر جو سروائیو کر سکا کر گیا, جو نہیں کر سکا وہ سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے. 3 منٹ صرف لگیں گے, صرف 3, یا چلیں اس کو بھی چھوڑیں. سورج جس جگہ پر کھڑا ہوا ہے, اگر سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے آ جائے, کچھ جو بھی اس کے پیمانہ ہوگا, وہ خلا کا جو پیمانہ ہے, پتہ نہیں کیا پیمانہ ہے اس کو تو ناپنے کا, اگر اپنے جگہ سے کچھ تھوڑا پوائنٹ آگے چلا جائے, کیا ہوگا؟ کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا, سب. یعنی کم از کم انسان تو نہیں بچے گا, انسان کی جو حد ہے وہ ختم ہو جائے گی, انسان ختم ہو جائے گا, برداشت نہیں کر سکے گا, جل جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا اس نظام سے تعلق ہے, ہستی سے. اب نظام ہستی کے اندر بہت ساری چیزیں شاید انسان کو فضول لگتی ہیں کہ اس کا کیا کام ہے. بچے بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آتے ہوں کہ اس مخلوق کا کیا کام ہے. دین یہ کہتا ہے نا, قرآن یہ کہتا ہے, روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس نظام کو تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے. اب میں کہوں چونٹی کا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی چونٹی کا کام ہے میری زندگی میں؟ کوئی عمل دخل ہے میری پڑھائی میں, میری نوکری میں, میرے کھانے میں, میرے پینے میں, میرے روٹی کپڑا مکان میں کہیں آتی ہے چونٹی؟ نہیں آتی نا, بظاہر تو ہمیں لگتا نہیں آتی. تو اس چونٹی کا کیا کام ہے؟ سوال بھی کہ مثلا مولانا روم نے بیان کیا, گدھا, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, ایک گدھے نے, وہ بیٹھا ہوا تھا, مالک اس کا اوپر تھا, تو جاتے جاتے اس نے اللہ سے سوال کے شکوہ کیا, یا اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے, تیرا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن تو یہ بتا کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے. یہ جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں گدھا ہوں اور یہ انسان ہے, لیکن حالات ہمارے ایک جیسے ہی ہیں, نہ اس میں عقل ہے نہ مجھ میں عقل ہے. اس نے شکوہ کیا, مولانا روم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ گدھے نے شکوہ کیا. بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں, اس نے اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ بیٹھا وہ اوپر ہے, میں نیچے ہوں, لیکن حالت ہماری ایک جیسی ہے, تو وہ نیچے ہوتا میں اوپر ہوتا تو کیا فرق پڑتا. اس نے گدھے کو یہ کہ اس کا کیا کام ہے, اس کا کیا کام ہے. یا مثلا ایک اور میں مثال آپ کو دوں کہ ہمارے جو استاد ہیں ان کے استاد استاد, یعنی 4 نسلیں آپ لگا لیں. وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے ایران میں کسی چھوٹے سے شہر میں, پہلے واش روم سسٹم نہیں ہوتا تھا, یعنی سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا, تو وہ کنویں کھودتے تھے اور غسل خانوں سے ان کنووں کے اندر نجس پانی آتا تھا, اور اس کو بعد میں وہ سیوریج کمپنیاں ہوتی تھی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ والی, اور وہ اٹھا کے گند لے کے جاتی تھی. یعنی اس زمانے میں جو بھی تھا وہ ریڑیاں لے کے آتے اور مزدور ہوتے. تو وہ مدرسے کا کنواں جو تھا اس کو صفائی اس کی کروانی تھی, وہی ٹھیکیدار کو لوگوں کو بلوایا, تو طالب علم تھے, طالب علم آگے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے جی یہ کیا کام ہو رہا ہے,
تو وہ انہوں نے کنواں کھولا, اس کو گندے پانی کو ڈرین کرنا شروع کیا, صفائی شروع کی. تو وہ جو مزدور کام کر رہے تھے ان کا ٹھیکیدار فورمین بھی کھڑا ہوا تھا, تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کون ہے, طالب علم تھے مدرسے کے طالب علم, کہ یہ کون ہے, ان کا کیا کام ہے, یہ کون لوگ ہیں. تو ادھر کسی نے جواب دیا, فورمین نے کہا یا کسی اور صفائی والے نے, کہ ان کا کام ہے کھانا اور کنویں بھرنا, ان کا کام ہے کھانا اور کنویں بھرنا. یعنی یہ اس نے بات کی. یہ واقعہ وہ ہمارے استاد کے استاد کے استاد کے ساتھ ہوا, یعنی وہ اس در کھڑے ہوئے تھے کہ یہ بات ہوئی وہاں پر. تو اب یہ بات کس نے کی ہے؟ بعض اوقات آپ کو بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملی, یہ تم کیا کر رہے ہو بعض. اور اب آپ دیکھیں ایک طبقہ کون سا ہے جس کے بارے میں قرآنی آیات ہیں, روایات ہیں, احادیث رسول اللہ ہیں, ان کا یعنی دنیا میں کسی بھی انسان کا کفیل اللہ نہیں ہے. اللہ راضی کیا آپ لوگوں کا, لیکن طالب علم کا کفیل بھی ہے اللہ. کفیل کون ہوتا ہے؟ جس نے نوالا بنا کے دینا ہو. رازق وہ ہوتا ہے جو وسائل دیتا ہے کہ کماؤ خود ہی, اسے نکالو جو نکالنا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ طالب علم کا کفیل ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طالب علم کا کفیل ہے اللہ تعالیٰ. کفیل یعنی, لیکن ہمیں سیٹھ کی بات پہ یقین آتا ہے, رسول کی بات پہ یقین نہیں آتا. اس لیے ہمارے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہاں سیٹھوں کی گارنٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ مدرسے میں اگر چلے جائیں گے تو وہ رسول اللہ کی گارنٹی پہ کون چلتا ہے بھائی آج کل. اب یہاں سے جو میں اصل بات, میں ادھر کہیں کنویں میں نہیں پھنسنا, کہیں بیچ میں نہیں کہیں پھنسنا. جس کے لیے میں یہ ساری بات بتا رہا ہوں یا جو مثالیں دے رہا ہوں اس کی طرف جائیں, ذہن اس کی طرف رکھیں, اپنا فوکس, اپنا نشانہ جو ہے نا آپ کا تیر کا وہ اس نقطے پہ رکھنا ہے سب نے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا آگے پیچھے نشانہ ہوا ہے, باقیوں کا ہو سکتا ہے نشانہ بالکل اسٹیڈیم سے ہی باہر گیا ہو. کنویں کا وہ پتہ چل جائے گا کنویں کا کیا بنا. یہاں پر اس سے یہ اس بات سے یہ نتیجہ پہلے نکالیں اور اسی سے وہ اصل نتیجہ نکل آئے گا. جن کے بارے میں روایات ہیں, جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں میری امت کے علماء, یا مثلا قرآن کی آیات یہ کہتی ہیں, روایات کہتی ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اور کیا کیا بیان ہوا ہے, کیا کچھ بیان ہوا ہے. ان کو کون کہہ رہا ہے؟ گند صاف کرنے والے لوگ, جن کا کام گند صاف کرنا ہے. یہ پروفیشن چھوٹا بڑے ہونے کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی, یہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگلی جو میں بات کروں گا. وہ جن کا معیار گندگی صاف کرنا ہے, وہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ مقدس ترین طبقے کے بارے میں. اور مقدس ترین طبقہ جو ہے نا, وہ ان کی بات بازوں کا دل پہ لے کے بیٹھ جاتے. دیکھو جی, یہ عام زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اپنی بھی آپ لے آئیں کہ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی کچرا صاف کرنے والی ذہنیت کا آدمی جس کو کچرا صاف کرنا چاہیے تھا, وہ آپ پہ اعتراض اٹھاتا ہے اور آپ اپنا مقدس کام چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں. اور تو انسان جنازی پڑھ رہا ہے, پاگل آدمی ہے, تو انسان نہیں ہے, تو انسان ہے نا. اس طرح کی آپ سے آگے وہ زبان استعمال کرے گا, آپ کہیں گے صحیح بات کر رہا ہے بھائی, یہ بیچارہ گھر میں بیٹھ کے انسان ہے, میری حالت کیا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے انسان جنازی پڑھنے کی. اب کیا ہے, آپ ایک مقدس کام کر رہے ہیں, وہ کچرا صاف کرنے والی ذہنیت ہے. وہ کہہ رہی ہے مقدس آدمی کو, یہ تم کیا کر رہے ہو, تو یہ عورتوں کی طرح روتے ہوئے کمرے میں چلے جائیں گے, چھوڑ دیں گے کام. لیکن اس نے یہ ایک پہلو تھا بیچ میں. اس سے اب اگلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے, کیونکہ اس کو طالب علم کا پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کنویں کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کنواں مدرسے کا ہے, تو یہ کس نے بھرا ہے؟ ظاہر طالب علموں نہیں بھرا ہے نا, اور کس نے بھرا ہے؟ وہاں پہ طالب علم استعمال کرتے ہیں. اس نے ان تینوں کو, دونوں چیزوں کو دیکھ کے نتیجہ لے لیا کہ یہ وہ ہیں جو کنواں بھرتے ہیں. یہ وہی ایک نظر سے دیکھنا. ہماری یہی حالت ہے, بالکل یہی حالت ہوتی ہے دین کے معاملے میں. ہم کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اسی کو سارا دین سمجھ کے اور اسی کے اوپر فیصلہ سنا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تک دین کا پورا نقشہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا تب تک آپ, مثلا اگلی مثال پہ چلے جائیں. آپ نے عمارتیں بنتے ہوئے دیکھی ہیں نا, ابھی بھی یہ بلو ایریا میں پلازے بن رہے ہیں, آگے پیچھے بھی گھر بن رہے ہوں گے. انجینئر کنفیوز ہوتا ہے کبھی, آرکیٹیکچر جو نقشہ جس نے بنایا ہوتا ہے, کبھی کنفیوز ہوتا ہے وہ
وہ بڑا اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا خوبصورت چیز بنا رہا ہوں. ایک مستری ہوتا ہے یار یہ کیا بنانے کو دے دی, یہ کیا اس کی شکل و صورت ہے, یہ کیسی دیوار بنائی ہے, یہ ایسے کیسی دیوار بنائی ہے, لہراتی ہوئی دیوار بنائی ہے. وہ بنا تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن میں پورے مکان کا نقشہ نہیں ہوتا. وہ صرف کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یا چلے مستری نہیں آپ سوال کرتے ہیں, ہم سوال کرتے ہیں, میرا شعبہ نہیں میں سوال کرتا ہوں یہ کیا نقشہ بنا رہا ہے, یہ کیا ایسے بیچ میں سے نکالا ہوا ایسے دیوار کو لہرا رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسا ڈیزائن ہے, یہ کیسی بات ہے. یہ کیونکہ میں صرف اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں, میں صرف اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں بن رہی, لیکن نقشہ بنانے والا پوری عمارت کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا خوبصورت لگے گا اس کے بعد. ہماری دین میں یہی حالت ہوتی ہے, ہم کسی ایک خاص دین کے شعبے کو فوکس کر لیتے ہیں, کسی خاص پہلو کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی کو یا تو سارا دین سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی سارا دین یہی ہے. اگر کوئی اور بات کرے تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات کر دی, یہ تو دین میں. ابھی مثلا میں بہت ساری باتیں یہاں پر کروں جو آپ کو معلوم نہیں, آپ کہیں گے یہ کون سا دین ہے بھائی, یہ تو نہیں ہم نے کبھی سنا. یا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ کہ یہ بھی اچھا مسئلہ ہے, یہ بھی دین نے سمجھایا ہے. یا فرض کریں یہی والی بحث ہے انسان شناسی, کوئی ادھر آ جائے جس نے نماز حج روزہ زکوٰۃ ہی بس دیکھی ہے, وہ کہے گا یہ بھی دین کے اندر انسان شناسی کہاں سے دین میں آ گئی ہے. اس کے مد نظر وہ 500 آیات ہیں قرآن کی جس میں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں, باقی 6000 جو 5700 آیات ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. جب وہ آیات اس نے دیکھی نہیں ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی الگ بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے بھی بعض کنفیوژن ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ پورے دین کو اپنے مد نظر رکھیں, اس کی حدود کو, تو وہاں پھر کنفیوژن کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی, کیونکہ اتنا بدیہی ہے دین. یہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ جملہ لفظ اس میں ملے گا, کلمہ بدیہی. اگر یا کبھی پہلے پڑھا ہو دیکھا ہو, بدیہی, یہ بے دال یہ ہے چھوٹی, یہ بدیہی. بدیہی اس چیز کو کہا جاتا ہے دین کے اندر یا عقل کی زبان میں جس کو دلیل نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے. بدیہی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر آدمی کے لیے واضح ہو, اور صرف وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا جو مریض ہوتا ہے. یعنی اب سورج کے اوپر کوئی دلیل چاہیے آپ کو کہ سورج ہے یا نہیں ہے. دن میں 12 بجے شکر پڑیاں کے اوپر کھڑے ہو کے ایک آدمی کو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہے, وہ کہے جی سورج کہاں ہے مجھے ثابت کرو, تو آپ کس طرح ثابت کریں گے, کیسے ثابت کریں گے؟ کریں نا ثابت, کیسے ثابت کریں گے؟ ثابت کیا, وہ کہتے ہیں ثابت کرو, نظر تو آپ کو آ رہا ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا. سامنے تو ویسے اس کی دلیل تو نہیں ہوتی. ہاں بدیہی اسی کو کہتے ہیں, دلیل نہیں ہے. آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ ماریں گے, آپ اسے کہیں گے یہ تو یہ نظر نہیں آ رہا. بدیہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی دلیل نہیں چاہیے, وہ بالکل واضح ہے. دین کے امور بھی بدیہی ہیں, واضح ہیں, وہ اکثر تعلیمات دین کی واضح ہیں. یعنی آپ جب دین کے اندر وارد ہوں گے اس شہر کے اندر, تو آپ کو ہر چیز سامنے کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن شرط یہ کہ پورے کو دیکھیں. آج کل آپ ڈرون شاٹس دیکھتے ہیں نا, آپ ایک دفعہ اسٹیڈیم کے اندر جاتے ہیں, مسجد کے اندر جاتے ہیں, آپ کو ایک ویو آتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے کچھ ڈرون سے بھی اس کی بنانی ہے. آپ ڈرون سے دیکھتے ہیں پوری کی پوری بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, کلاس روم ادھر ہے, ہال ادھر ہے, کینٹین ادھر ہے, پورا آپ کو ویو آ جاتا ہے. جب تک دین کا پورا ویو آپ کے سامنے نہیں آئے گا تب تک ہم ساری چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور وہ موجود ہے, ہر چیز کی معرفت شناخت کروائی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے, جس کا ہم سے تعلق ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے کی, ان کے سوال سے یہ چیز نکلی کہ جب آپ دین کے میدان میں وارد ہوں تو اگر آپ کو کنفیوژن کہیں پیدا ہوتی ہے تو کنفیوژن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلی چیز خراب ہے. یعنی وہ آدمی جو پوچھتا ہے سورج ہے یا نہیں ہے ثابت کرو, تو آپ اسے کیا کہیں گے, آنکھیں خراب ہیں, یا آپ سورج کی دلیلیں. ہم کیا کرتے ہیں, دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط مثال نہیں ہے, ہم دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کو نہیں پکڑتے. بھائی یہ تو واضح چیز ہے, تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟
مثلا ہم سے کوئی سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، تو ہم فوراً اچھا جی یہ دین فضول چیز ہے، نہیں دین میں یہ ہے، آپ اس کو پہلے پکڑیں بھائی آپ کی عقل سلامت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ سالم عقل کے ساتھ ہو تو پھر یہ سوال اگر آپ کرو گے تو جواب میں آپ کو دوں گا. لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو پھر تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کو جو اگر حقیقت نظر نہیں آ رہی، مثلا آپ میں سے کسی کو اللہ نظر آتا ہے؟ مجھے تو نہیں آتا. اللہ نظر آیا کسی کو؟ تو ہمارا نہ دیکھنا کیا دلیل بنتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ اس پردے کے پیچھے کیا آپ میں سے کسی کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا. اب یہ دلیل بنتی ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو پردے سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ دلیل تو نہیں ہے نا. مجھے نظر نہیں آ رہا، پردے سے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو، دیوار کے پیچھے کوئی ہو سکتا ہے ہو. یعنی یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہماری جہالت اس بات پر دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں سے جاہل ہیں اور وہ موجود ہیں، یا جاہل تھے پہلے اور وہ موجود تھیں، جب ہمیں علم ہوا تو اچھا یہ بھی بات تھی، یہ بھی چیز تھی. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں یا ہمیں آگاہی نہیں ہے تو پہلی کوشش یہ ہو کہ علم حاصل کریں اس کے بارے میں. علم حاصل کرنے کے بعد ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آیا یہ چیز غلط ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. اور علم بھی کس طرح کا طریقے کا ہم نکالیں کہ پورا پکچر اور پورا نقشہ ہمارے سامنے واضح ہو، تاکہ ہمیں اس مسئلے کے بارے میں علم ہو جائے کہ اچھا یہ تعلیمات اس کا کام یہ ہے. شریعت میں اگر یہ حکم رکھا گیا، مثلا بہت سارے احکامات آپ کو شریعت میں آپ کر تو رہے ہیں پر پتہ نہیں ہے کیوں واجب کیا ہوا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے. چلیں جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو عزاداری کے اوپر کوئی شک ہے؟ نہیں ہے نا شک. لیکن جو عزاداری نہیں کرتے اس میں سے بدنیت لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو نہیں کرتے ان میں سے ایک بڑا طبقہ یہ ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آتی کہ عزاداری کا کیا مقصد ہے، کہ آپ کے لیے چیز واضح ہے اس لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. البتہ معرفت میں فرق ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی معرفت ان سے زیادہ ہو، ان کی معرفت ان سے زیادہ ہو، عزاداری کے بارے میں اوپر نیچے فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک اجمالی سا خاکہ سب کے ذہن میں موجود ہے، لہٰذا آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو آدمی جس کو عزاداری کا جو قائل نہیں ہے یا عزاداری نہیں کرتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ان کو اس چیز کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی چیز ضروری، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو اتنا پہلے شہید ہو گئے تھے، ابھی کیا ضرورت ہے. تو ہم فوراً ڈنڈا لے کے چلے جاتے ہیں کہ اس کو مارو، یہ تو ناسبی ہے. حالانکہ اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ بھائی عزاداری کا یہ مقصد ہے، اور اس کو سمجھ میں آ جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ اچھی کرے. آپ تو خاندان کے پریشر میں کر رہے ہیں نا کہ پیدا ہو گئے تھے مومن کے گھر میں، وہ سمجھے گا تو وہ ایسی عزاداری کرے گا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بعد میں آیا تو آگے نکل گیا ہے. جب اسے سمجھ میں آ جائے گا دین کے اندر، یا جو ہم موضوعات پڑھ رہے ہیں، یا اوورآل جب ہے جہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک پوری پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر سوالات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کسی خاص ایک شعبے کو دیکھ رہے ہو، پھر یعنی آپ کو یہ سارے پزل ملانے پڑیں گے. جو قرآن کی 6234 آیات ہیں نا، وہ 6666 نہیں ہے، 6234 آیات ہیں. 6234 آیات میں جو میپ بن رہا ہے نا، جو نقشہ بن رہا ہے، جو ڈاکٹرائن اس کے اندر پیش ہوئی ہے، آپ کو اس ساری کو دیکھنا چاہیے. جب آپ اس ساری کے اوپر ایک نگاہ ہلکی سی بھی مار دیں گے نا، آپ مطمئن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی میرے لیے چیز کلیئر ہے. لیکن اگر ایک آدمی صرف مثلا بہت سارے ہیں، یہ ابھی شہداء بیٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، یا کشمیر میں مظلومین ہے، فلسطین میں تشیع نکلتا ہے، ہر سال باہر نکلتا ہے، مسلمان درد مرد مسلمان نکلتے ہیں. بہت ساروں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھی کیا فائدہ ہے اس کا. بہت سارے علماء آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، جمعوں کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ جو باہر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے کون سا دین پڑھا ہے؟ اس دین کی اسی قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے اوپر لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے مومنو تمہیں کیا ہو گیا جو تم ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو، نکلو اپنا اسلحہ لے کے، ان عورتوں اور بچوں ان بوڑھوں کی مدد کرو. وہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے اس کو کیوں نہیں پتا، مولوی کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ وہ صرف 500 فقہی آیات کو ٹارگٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے جن کے اندر فقہی احکام ہے.
توضیح المسائل اس کے ذہن میں چل رہی ہے، اس لیے اس کو یہ چیز لگ رہی ہے فضول. لیکن جس کے سامنے پورا نقشہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی واجب نماز پڑھو اور نکلو باہر، ان کی مدد کریں، کیونکہ اس کے سامنے پورا نقشہ کلیئر ہے. یہ جو ہمارے بعض اوقات علماء میں آپ کو فرق نظر آتا ہے یا بعض اوقات اپنی مومنین کی رائے میں بھی فرق نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ایک ہے کہ ایک آدمی پورا نقشہ دیکھ رہا ہے، ایک آدمی ایک شعبہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ویو سے بات کر رہا ہے، یہ اپنے ویو سے بات کر رہا ہے. یہ صرف ایک شعبے کو دیکھ کے فیصلہ دے رہا ہے، ایک آدمی پورے دین کو دیکھ کے فیصلہ دے رہا ہے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی بات غلط لگ رہی ہے. یہ جو ایک چیز کو فوکس کیا ہے وہ کہتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، جو پورے دین کو دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. اور عموماً وہی ہمیں غلط لگتا ہے جو اصلی بات کر رہا ہو. ابھی ہماری بحث میں آئے گی بات. ٹائم کیا ہوا ہے؟ گزارا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں عموماً برا وہی لگ رہا ہوتا ہے، غلط وہی لگ رہا ہوتا ہے جو اصلی بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورے کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے، وہ ہمیں غلط لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ روایات نے بھی بتا دی ہے آگے بھی یہی ہونے والا ہے. امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے جن کے پٹاخے بجیں گے نا دماغ کے اندر وہ شیعوں کے بجیں گے، اور ان میں بھی زیادہ مولویوں کے پہلے بجیں گے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ آپ ٹھیک ہے رسول اللہ کے بیٹے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نہیں ہم نے پڑھا. اب کوئی دین میں فرق ہوگا؟ یعنی امام زمانہ کوئی اور دین لائیں گے؟ امام زمانہ تو وہ شراب کہن جس کو اقبال نے کہا، وہ پرانی شراب، وہی دین لے کے آئیں گے، وہی کا پیغام لے کے آئیں گے. مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ مولوی کے دماغ میں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام پورے کا پورا دین نافذ کریں گے آگے، اور اس نے پکڑی تھی صرف توضیح المسائل. اس لیے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں چیزیں ٹکرا رہی ہیں. نظام ہستی والی جو میں نے مثال دی تھی اس میں بھی یہی بات ہے. اگر آپ پورے نظام ہستی کو اگر دیکھیں تو آپ چونٹی کو بھی ہو سکتا ہے بوسے دیں کہ اس کا اتنا بڑا کام ہے میری زندگی میں، لیکن آپ صرف چونٹی کو جب دیکھتے ہیں نا، مارو اس کو، کیا ہے، مر گئی تو مر گئی، پاؤں کے نیچے آ گئی تو آ گئی، ہمیں کوئی کام کی چیز. لیکن جس کے سامنے پورا نظام ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے 7 اقلیم کی دولت بھی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے ایک جو کا ٹکڑا چھین لو، تو علی تیار نہیں ہے چھیننے کے لیے. ایک جو کٹ کی چونٹی کے منہ میں کتنا بڑا ٹکڑا آتا ہوگا؟ اور 7 اقلیم کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ 7 بر اعظموں کی دولت. اقلیم میں دنیا تقسیم ہوتی تھی پہلے، ابھی بھی کرتے ہیں. وہ دولت ایک طرف، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں میں تیار، کیونکہ امام کے سامنے، امام خود فرماتے ہیں میرے ہتھیلی کے اوپر ہے جیسے کائنات، تو امام کے سامنے سب کچھ ہے، پورا نقشہ. انہیں پتہ ہے یہ کہاں اس چیز کی کیا ضرورت ہے. بعض پھولوں کی آپ کو خوشبو اچھی نہیں لگتی نا، یا یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان کو سب کی اچھی لگتی ہے. بعض سے آپ تنگ ہوتے ہیں نا کہ یہ تیز ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کو ختم کرو. اگر انسان کی مرضی پہ چھوڑ دیں تو انسان یہی کرے گا، لیکن وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ سانپ جو ہے خطرہ ہے نا انسان کے لیے، سانپوں کو مار دینا چاہیے. ساری دنیا میں جتنے سانپ ہیں مار دینے، نہیں مار سکتے نا آپ. یہ ضروری ہے انسان کے لیے. کہاں ضرورت ہے وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ پورا نقشہ دیکھیں گے، جب پورا آپ کے سامنے پکچر آئے گی. دین میں بھی یہی ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام تر نظام دین، الہی ڈاکٹرائن، الہی آئیڈیالوجی جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اگر امام یوں کرنے کا کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے، اور یوں کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. پھر ہمیں وہ اب اس ویو کے ساتھ اب جب سنیں گے نا مجالس، اگر آپ سننے جائیں تو وہ مولوی جو دین کی تمام تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوگا نا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ادھر آپ کو مزہ آئے گا. جہاں پہ صرف ایک آدھ شعبے کی بات ہو رہی ہوگی نا، وہ آپ تنگ ہو جائیں گے کہ چھوڑو اس کو.
آپ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ مولانا حضرات ایک دوسرے کے مجالس نہیں سنتے نا کبھی دیکھا ہے آپ نے سنتے ہوئے؟ وہ اگر کوئی بزرگ ہو یا استاد ہو تو پھر سن لیتے ہیں، ویسے عموماً نہیں سنتے۔ ایک تو اخلاقی وجہ ہے کہ میں وڈا یا یہ وڈا، یہ مطلب مسئلہ ایک جگہ۔ دوسرا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بات اس کے لیے بہت ابتدائی ہوتی ہے، وہ جو عوام کے سامنے بات کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے ابتدائی ہوتی ہے، وہ بہت آگے تک جا چکا ہے تو وہ بور ہوتا ہے۔ میں یہ بور والے پہ فوکس آپ نے کرنا ہے، باقی پڑھنوں پہ نہیں جانا، بور پہ فوکس کرنا ہے۔ وہ بور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں سنتا۔ اگر آپ کے سامنے تمام دین کا نقشہ، پورا الہی نظام کا ایک پکچر آپ کے دماغ میں آ جائے نا، پھر آپ کو ہر وہ مولوی سننے کا آپ کو دل نہیں کرے گا جو چھوٹی بات کر رہا ہوگا علمی اعتبار سے۔ آپ ہمیشہ اس کے پیچھے جائیں گے جو بڑی بات کر رہا ہوگا، جو آگے کی بات کر رہا ہوگا۔ پھر آپ لوگوں پہ بھی کہیں گے یہ کوئی بات تھی واہ واہ کرنے والی۔ مثلا اب یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، گلے بھی پڑ سکتی ہے بات۔ اب بہت سارے ہیں کہ وہ ابھی تک وہی رٹی ہوئی مجالس سنتے ہیں جو 40 سال پہلے دادا جی نے سنی تھیں، وہ آج بھی اس پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ میں مواد کی بات نہیں کر رہا، وہ مواد جو بھی ہے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ رٹی ہوئی مجلس سنتے ہیں، اسی پہ واہ واہ کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ ایک آدمی جو اس سے ایک منزل آگے بڑھ چکا ہے، وہ وہیں پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے اس میں واہ واہ کرنے والی کون سی بات تھی، اس میں کوئی بات تھی واہ واہ کرنے والی؟ وہ اگلی بات تو کرو نا بھائی، ہمیں ادھر ہی پھنسا دیا تم نے، اگلی بات تو کرو۔ ہاں وہ پھر کدھر جاتا ہے؟ جہاں اگلی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں اس سے اگلی بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا درجہ بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے پاس رہتا ہے جو پورے شریعت اور دین کو اس کے سامنے ایسے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے دین کا نظام۔ تو یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ آپ اگر انسان سمجھ رہے ہیں نا، یہاں انسان شناسی ہمارا موضوع ہے، تو انسان کو ہم نے اس پورے نظام میں فٹ کر کے سمجھنا ہے، الگ سے کھمبا نکال کے نہیں سمجھنا۔ کھمبا نکلا ہوا ہو ٹریفک والا اور کھیت میں لگا ہوا ہو تو کھمبا بھی فضول لگتا ہے، کھیت بھی فضول لگتا ہے، لیکن ٹریفک کا کھمبا روڈ پہ لگا ہو تو روڈ بھی سمجھ میں آتی ہے، کھمبا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ انسان کو اس پورے نظام کے اندر رکھ کے سمجھیں گے نا تو ہمیں ہر چیز اسٹیپ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا اگر یہ بات کی گئی ہے تو یوں کی گئی ہے، یہ اس کا نتیجہ نکلنا تھا۔ تو اس چیز کو آپ نے خصوصی تو آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ یہ درس، یہ اللہ تعالیٰ عمران بھائی، شبی بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک علمی دسترخوان آپ کے لیے بچھایا ہے، جس میں آپ اور ہمارا زیادہ زور طبیعت والے دسترخوان پہ ہوتا ہے جو آخر میں لگتا ہے، جو علمی دسترخوان ہوتا ہے وہ بس ہو جاتا ہے، وہ بعض آتے ہیں بعض چلے جاتے ہیں۔ یہ بہرحال جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے آپ کے سامنے ایک یہ انٹروڈکشن ہے، صرف یہ ساری بات نہیں ہے، آپ کو یہ صرف دھکا دے کے ایک عمارت میں داخل کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے وسیلہ بنایا آپ کے لیے، یہ آپ کو ایک عمارت میں داخل کر رہے ہیں، آگے کام آپ کا اپنا ہے۔ آگے ان موضوعات کے حوالے سے آپ نے خود آگے بڑھ کے اور ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور کور کرنا ہے۔ اور اگر یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ آپ کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے تو صلاحیت بھی ہے، یہ نہ سوچیں جی میں کس طرح کر سکتا ہوں، میں بچے پالوں یا یہ کام کروں، میں نوکری کروں یا یہ کام کروں، میرے پہ تو اتنے کام ہیں گھر کے، میں یہ کس طرح، میں صبح سے لے کے رات تک تو یہ دھکے کھاتا ہوں، افسروں کو سر کرتا ہوں، ان کے کام کرتا ہوں، بعد میں جو ہے نا بیگم آتے ہوئے لسٹ پوری بھیج دیتی ہے، پیمپر لے آنا، چاول لے آنا، دہی لے آنا، وہ کر پھر بازار میں دماغ کھپاؤ، پھر رات کو جا کے تھوڑی دیر خبریں سننی ہوتی ہیں، تو پھر اب میں کیا، بس میرے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے فیصلہ اپنے آپ کو یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ اللہ نے میرے پر ذمہ داری ڈالی ہے تو پھر مجھے کچھ صلاحیت بھی تو دی ہے نا، اس کا مطلب ہے میں کر سکتا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں پہلے اس صلاحیت کو ڈھونڈوں۔ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، توجہ ہونی چاہیے۔ چلیں یہ پہلے اسی سے مربوط ہی تقریباً باتیں اگلی ہم جتنی بھی ہوتی ہیں آج اس کو کور کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ جو میں نے سورہ تکاثر کی آیات پڑھی ہیں، یہ آپ کے پاس ہے، آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اگر کسی اور کے پاس بھی ہے تو نکال لیں اپنے کو۔
پڑھیں پڑھیں ترجمہ پڑھ لوں یا ترجمہ پڑھ لیں. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک جا پہنچے ہو. ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. پھر ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. کاش تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے. پھر اس روز تم سے بس نعمت کے یہاں تک رہیں. یہ دو باتیں اب آپ نے سنی ہیں. اگر تم یقینی علم رکھتے تو تم جہنم کو دیکھ لیتے. اور اگلی بات کیا کی ہے؟